اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ابن حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ ساری تعریف اس ذات پروردگار کی جو لامحدود ہے، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق سے ہے اور تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ذکر کریں گے کہ عالم برزخ کیا ہے۔ برزخ کے معنی ہیں وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان اس طرح حائل ہو کہ انہیں آپس میں ملنے سے روکے رکھے۔ پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے دو دریاؤں کو اس طرح جاری کیا ہے کہ وہ آپس میں ملتے ہیں، مگر ان کے درمیان ایک ایسی رکاوٹ ہے جس سے وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے۔ یعنی میٹھے اور نمکین پانی کا پروردگار ذکر کر رہا ہے۔ میٹھے اور نمکین پانی کو ملنے سے جو رکاوٹ روکتی ہے اس رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ اس گھاٹی کو کہتے ہیں جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے۔ عالم برزخ اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو موت اور روز قیامت کے درمیان ہے۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ہستی کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، جیسے تم سوتے ہو اسی طرح مرو گے اور جیسے تم جاگتے ہو اسی طرح دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور موت کے بعد جنت یا جہنم کے سوا کوئی اور گھر نہیں۔ جہاں تک عالم برزخ کی وسعت کا تعلق ہے تو جیسے رحم مادر اور عالم دنیا کی وسعتوں میں فرق ہے، ویسے ہی فرق عالم دنیا اور عالم برزخ کے درمیان ہے۔ اور جس طرح رحم مادر میں پلنے والا انسان عالم دنیا کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی طرح اس دنیا میں رہنے والا عالم برزخ کی وسعتوں اور اس کی خصوصیات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سورہ فجر میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف راضی اور پسند ہو کر واپس آ جا، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ بقرہ میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔ سورہ آل عمران میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اور تم ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ سورہ مومن میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار نے تو ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا۔ سورہ نو میں پروردگار قوم نو کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ ڈبو دیے گئے اور آگ میں ڈال دیے گئے۔ سورہ مومن میں پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ صبح و شام آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور قیامت کے دن پروردگار حکم دے گا کہ اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یاد رکھیں، ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ گناہگاروں پر یوم قیامت سے پہلے بھی عذاب ہوگا، لہذا عالم برزخ کا وجود ضروری ہے۔
یہ بات طے شدہ ہے کہ قیامت سے پہلے عذاب ہے، اور اسی قیامت سے پہلے اطاعت گزاروں کے لیے ثواب بھی ہے، کیونکہ عذاب و ثواب خدا کی طرف سے دونوں ہی حق ہیں، اور یہ دونوں قبر میں ہر انسان کے ساتھ واقع ہوں گے، یعنی عالم برزخ میں۔ کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 170 میں پروردگار عالم عالم برزخ کی زندگی کی دلیل دیتا ہے اور فرماتا ہے، اور وہ لوگ خوش ہوتے ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔